بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ضرورتوں سے مکمل طور سے ہم آہنگ ہے، میچ ہونے والا ہے، اس سے ٹکرانے والا نہیں ہے۔ جتنی چیزیں فطرت تقاضا کرتی جن چیزوں کا، ان تمام چیزوں کی رعایت اسلام میں رکھی گئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اور بھیجا ہے۔ جیسے انسانیت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ایسے ہی اسلام کا خالق یعنی قوانین اسلام کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی تشریح کرنے والے، اس کے بتانے والے اگرچہ علماء ہیں، مگر اس قانون کو ضبط کرنے والا، بنانے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا تو اس کو پتہ ہے کہ کن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے اور کن چیزوں سے انسان کو بچنا پڑے گا۔ جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے اس کے لیے تمام ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اس میں تمام وہ باتیں جو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ سب بتا دی گئی۔ تو جیسے اسلام نے غم کے موقع پر کس طریقے سے غم کو منانا ہے، خوشی کو کیسے منانا ہے یہ بھی بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک نبی، ایک نمونہ، ایک پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کتاب اتری ہے، کتاب کی تشریح، کتاب کی توضیح، کتاب کا مطلب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، یعنی حضرت کی باتیں اور حضرت کا اپنا عمل، یہ کتاب کی تشریح کرے گی۔ کتاب مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے تو نماز پڑھنی کیسے، نبی پڑھ کے بتائیں گے۔ آتوا الزکاۃ قرآن میں ہے، زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، نبی بتائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ حضرت کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب یہ تھا کہ قرآن کریم آپ کے اخلاق ہے، یعنی آپ کے اخلاق کی اگر کتابی شکل دیکھنی ہے تو وہ قرآن ہے، عملی شکل دیکھنی ہے تو وہ سیرت ہے۔ تو اگر قرآن کی عملی شکل دیکھیں گے سیرت میں پوری ملے گی، اور اگر آپ وہ سیرت کو اگر لکھے ہوئے نقوش میں اصل معنی میں دیکھنا ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ انکار حدیث کے فتنے میں پڑ گئے وہ اسلام سے اور ایمان سے بہت دور نکل گئے۔ بہرحال اصل جو ہمارا آج موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مزاح، ظرافت، خوش طبعی یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے۔ حضرت نے مزاح خود بھی فرمایا اور مزاح کو پسند بھی فرمایا ہے، دل لگی حضرت نے کی بھی ہے اور دل لگی کو پسند بھی فرمایا ہے۔ دیکھیں اسلام اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا آدمی بالکل اکڑ میں رہے۔ بہت ساری طبیعتیں ایسی ہے جو بظاہر دکھنے میں تو انسان ہے مگر وہ ذرا سا کچھ مل جانے کی وجہ سے، کچھ مطلب مان لیجیے کہ مال کا کچھ حصہ ان کے پاس آ گیا، یا عہدے کا کچھ حصہ ان کے پاس آ گیا، یا کچھ لوگوں نے ان کو سلام کرنا یا عزت دینا شروع کر دیا، تو وہ ایک ایسی جگہ پر خود اپنے آپ کو محسوس کرتے کہ اس سے نیچے اترنا گویا یہ کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ذرہ برابر ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ سکتی، یعنی گویا اگر وہ مسکرا گئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے مرتبے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ نبی سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بار بار قرآن نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ہم کوئی
چیز تیار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں بیپاری بتا دیتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نمونہ بنائیں گے، پھر وہ نمونہ پاس کرنے کے بعد اس کے بعد سارے کے سارے ننگ جو بنانے وہ ہمیں اس نمونے کے مطابق بنانے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت اگر ہنسیں تو ہمارا ہنسنا بھی دین بنے گا، اور حضرت جس موقع پر غم محسوس کرتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں وہاں ہمارا مغموم ہونا بھی غم بنے گا، دین بنے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہاں کس موقع پر کیسے کام کرنا ہے وہ نبی کی زندگی سے ہم کو لینا چاہیے۔ زیادہ ہنسنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ قرآن نے بھی ایک موقع پر کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور اسی لیے بزرگوں نے بھی یہ بات لکھی کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی فوراً مر جائے گا، اس کی جان نکل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کا دل مر جاتا ہے تو دین کا اور آخرت کا خوف، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، اور جب رب کے عذاب کا ڈر نکل جاتا ہے تو دین پر عمل کرنے سے آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر صحیح معنی میں دین پر عمل کرتا نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں میں جو بہت زیادہ، کچھ لوگ وہ ہیں، یہ اس معاملے میں بھی افراط اور تفرید کا معاملہ ہے۔ افراط کا مطلب یہ کہ کچھ اتنا آگے بڑھ گئے کہ سنجیدگی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ اتنے پیچھے چلے گئے کہ اتنی اکڑ میں رہتے ہیں کہ اپنے برابر والوں کو، عمر میں بھی جو لوگ برابر ہیں ان سے بھی بات کرتے وقت ذرہ برابر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار تک نہیں آتے ہیں۔ یہ بھی متشدد ہیں اور وہ بھی متشدد ہیں۔ اتنا زیادہ ہنسنا کہ کسی بات کو سنجیدگی سے نہ لینا، یہ ہر اعتبار سے غلط ہے، دینی اعتبار سے بھی غلط ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے، انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہے۔ اور جو آدمی بہت زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ بہت زیادہ دبدبہ قائم رکھنے کے لیے بالکل ہنسی کو گوارا نہیں کرتے، وہ لوگ بھی زبردست غلطی پر ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے، گویا ایک شعر تو بڑی چیز ہے نا، تو شعر سے تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، شعر سے نہیں تعبیر کیا جا سکتا، اس لیے کہ شعر بھی اپنی شعرنی سے ڈرتا ہے۔ تو شعر کا لفظ یعنی وہ داخل ہوتا ہے ایسے کوئی خوخار بھیڑیا گھس گیا گھر میں، مشکل ہے کہ اس کے منہ پر ہنسی آ جائے، ہیں ایسے لوگ۔ یعنی بعض مرتبہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اگرچہ حکومت جو ہے جو اسلامی قوانین کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ قوانین بناتی جا رہی ہے اور اسلام یعنی پرسنل لا کو ختم کر دینا چاہتی ہے، تو اس کا یہ اقدام تو انتہائی غلط ہے اور یہ سیدھا سیدھا اسلام پر حملہ ہے۔ مگر جن واقعات کا وہ لوگ سہارا لیتے ہیں بسا اوقات حقیقت میں بھی کسی درجے میں مسلم قوم میں وہ واقعات ہیں۔ آئے دن بعض مظلوم عورتوں کی کہانی اگر ہم سنتے ہیں محسوس ہوتا ہے یہ لوگ کیا ہیں، اور ان کے سینے میں دل ہے کوئی پتھر ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر ہی نہیں، ذرہ برابر۔ کل 2 دن پہلے ایک بھائی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ اس کے ہاں ایک جو ہے عورت خدمت کے لیے آ رہی ہے اور صفائی کے لیے آ رہی ہے، اس کے شوہر کا واقعہ سنا ہے کہ اتنا گھٹیا آدمی کہ رجسٹریشن جو مفت میں ہو رہا ہے وہ بھی میت کا رجسٹریشن، اس رجسٹریشن کے لیے بھی اس نے پیسے لیے اور شراب پی کے آ گیا۔ اس قدر گھٹیا درجے کے لوگ بھی ہیں، اس قدر گھٹیا درجے کے، یعنی گھر میں ایک رشتہ دار کی میت ہوئی اور اس میت کے لیے وہ صرف اندراج کروانا تھا، نام لکھوانا تھا، اور جو کام بالکل مفت میں ہو رہا تھا اس کے لیے باقاعدہ اس نے اپنی بیوی سے دھوکہ دے کر پیسے لیے اور وہ پیسے کا شراب پی کے آ گیا۔ کل ملا کر یہ کہ انسانیت سے بالکل نچلے درجے کے لوگ بھی ہیں۔ وہ واقعات سننے کے بعد عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان واقعات کی وجہ سے حکومت کو شہ ملتی ہے کہ وہ واقعات کا سہارا لے کر یا سہارا نہ بھی لے کر، مگر اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے تو ان کے وہ قوانین جو اسلام سے ٹکرانے والے ہیں اس کا سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں اگر انسان داخل ہو تو بیوی ہے، اس لیے حدیث شریف میں یہ بات بھی فرمائی کہ ایک بندہ ایسا ہے جو دن میں جو ہے وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے اور شام میں اس سے صحبت کر رہا ہے، یعنی جس کو کتے کی طرح اور جانور کی طرح مارا جائے اور اس کے بعد پھر اس سے ملاقات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی کیسے اتنے گری ہوئی حرکت کیسے کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ غصے میں، ہمیشہ بالکل اکڑ میں کہ
میں ذرا سا بھی ہنس جاؤں گا تو میری بیوی جو ہے وہ میری بات نہیں مانے گی یا میرے بچے میری بات نہیں مانیں گے. یہ غلط طریقہ ہے، اس کو اسلام نہیں پسند کرتا، اس کو اسلام بالکل نہیں پسند کرتا. اچھا صرف یہ بیوی بچوں کے لیے نہیں، ہم کارخانے کے سیٹ ہیں تو کیا ہوا، 2 5 10 آدمی 50 آدمی اور ہو سکتا ہے 100 آدمی، 100 آدمی اگر آپ کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کے خدا نہیں ہو گئے، آپ ان کے خدا نہیں ہو گئے. خود بعض احادیث میں یہ باتیں ملتی کہ قیامت کے دن بعض لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مسکرائیں گے. بعض چیزیں یہ ملتی کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دین کی تلقین کرتے ہیں اور دین پر ابھارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے. جس نے ہم سب کو ساری کائنات کو پیدا کیا وہ خوش ہو سکتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا ہیں جو ہمارے ماتحتی میں 2 4 لوگ 8 10 لوگ یا 100 لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر اتنی عقل، گویا ایسا لگتا نہیں ہے کوئی انسان آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی حیوان آ رہا ہے، شیطان آ رہا ہے جس کے داخل ہونے کے بعد سب اٹینشن ہونا چاہیے. کام کاج میں آپ بالکل ضرور چستی دکھائیں، انکار نہیں ہے، آپ کی چیزوں میں وقار ضرور ہونا چاہیے، مگر وقار کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنا کرخت لہجے میں اتنے سخت انداز میں بات کریں کہ آدمی آپ کے سامنے والا اپنا مدعا بیان کرنا چاہے تو بیان کرنے میں وہ جھجکنے لگے، وہ اپنی ضرورت پیش کرنا چاہے، وہ خود حق پر ہوتے ہوئے اگر اپنا جو ہے معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھنا چاہے تو وہ جھجک جائے اور صحیح بات آپ تک نہ پہنچا سکے. یہ بات قطعاً نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ استاذ ہیں ٹھیک ہے، ہمارے اساتذہ مستقل حدیث کے استاذ ہوتے ہوئے بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اگر ان کو حدیث کا سبق پڑھانا ہوتا تھا تو درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسی ظرافت کی، مزاح کی، دل لگی کی باتیں ضرور کرتے تھے جس سے طلباء میں چستی اور نشاط آ جائے، ان کے اندر جو ہے پھر سے جو ہے ولولہ جاگ جائے اور جو سستی تھی وہ ختم ہو جائے یا اکتاہٹ محسوس نہ ہو. اپنی جگہ پر حدیث کا استاذ 800 آدمی 400 آدمی سامنے بیٹھے، ایک دنیا اس کے پیچھے چلنے والی، مگر ذرہ برابر نہیں. اور تنہائی میں ملنے کے بعد تو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو حدیث کا استاذ ہے، کبھی یہ نہیں محسوس ہوتا تھا. تو بعض مرتبہ اتنے جو سختی ہے نہیں، یہ مفید تو ہے ہی نہیں، مگر نہ تو اسلامی اعتبار سے درست ہے. بہت سارے لوگ میں بہت بڑا نیک ہونے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کے اخلاق بھی درست ہوں. نیک ہونے میں صرف آپ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ نے ماتھے پر جو ہے وہ سخت چٹائی پر پیشانی رگڑ کے اگر کوئی گٹھا بنا دیا تو یہ آپ کی جو ہے وہ صالحیت اور بزرگی کی کوئی دلیل اور سند نہیں بن جاتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی کی زندگی کا یہ والا حصہ بھی ہم اپنے اندر اپنائیں، اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. خدا نہ خواستہ اگر دل بہت سخت ہے تو اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ایک کتاب ہے، ایک عربی عالم کی کتاب، اس کا ترجمہ چھپا ہوا ہے، فرید بک ڈپو میں مل رہا ہے، منگوا سکتے ہیں باقاعدہ. اور ظرافت کے وہ قصے جو صداقت پر مبنی ہیں، سچے ہیں، بزرگان دین کے ہیں، اللہ والوں کے، وہ قصے پڑھیے. آپ نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بیٹھنے سے طبیعت میں تبدیلی آ جائے. اور یہ چیز کہ ہمیشہ بعض لوگ پورے دن لافٹر چینل، جو بالکل پھر وہ جو لوگ وہاں بیٹھ کر ہنس رہے ہیں وہ تو درمیان میں چلے جاتے ہیں، نہ تو ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے، نہ تو یعنی وہ صنف نازک میں لگتے ہیں نہ صنف مضبوط میں لگتے ہیں، صاف ستھرے لفظوں میں ہجڑوں کی طرح ہنستے ہیں. وہ بھی درست نہیں کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے؟ اور پورے دن اسی میں لگے رہنا بالکل نہیں، اس لیے کہ وہ تو صاف ستھرے انداز میں حرام چیز ہے. لافٹر چینل کی بات بتا رہا ہوں، جو لوگ لافٹر چینل کو لے کے بیٹھے ہیں یا اس پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. بعض لوگ صرف لطائف لکھتے رہتے ہیں مگر وہ پیشہ اختیار کیے ہوتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں کوئی لطف نہیں ہوتا. ان کی اپنی زندگی دیکھیں گے. جو لوگ ہنسنے ہنسانے کا پروگرام کرتے ہیں وہ دیکھیں آپ، موٹیویشنل بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھنا آپ، مگر وہ صرف کاروباری لوگ ہیں، ان کی اپنی زندگی میں کوئی موٹیویٹ نہیں ہے. بات نہیں سمجھ میں یہ کہہ رہا ہوں بعض لوگوں نے مستقل حوصلہ افزائی کی اور موٹیویشنل بڑے بڑے پروگرام کا لیکچر بننے کا ایک تمغہ لے لیا ہے، اور وہ لوگ باقاعدہ کرتے ہیں اور
بہت بڑے بڑے جو ہے ان کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اس کے 3 اور 5 ہزار روپے کے ٹکٹ مل رہے ہیں، وہ لوگوں کی اگر اپنی زندگی دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہے. ایسے ہی جیسے فلم اسٹار ہوتے ہیں کہ بظاہر بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ، بہت ہمدردی کا مظاہرہ، اور اصلی زندگی میں جو حقیقی زندگی ہے اس میں وہ انتہائی بدتر و بدچلن لوگ ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کاروباری آدمی نہ بنے. کاروباری کا مطلب صرف لوگوں کو لبھانے کے لیے ہاں سے نہیں، بلکہ اخلاق صحیح معنی میں اس کے دل میں ہونے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ کرے. کاروبار کے لیے نہیں کہ سامنے والا کسی نہ کسی طریقے سے میرے شیشے میں اتر جائے، اس مقصد سے نہ ہو، بلکہ اس مقصد سے ہو کہ انسان ہونے کے ناطے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ کیجئے، اور صدقہ کرنا آپ کا اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل جانا یہ بھی صدقہ ہے. خندہ پیشانی سے مل جانا یہ بھی صدقہ ہے. ہنس کر، مسکراتے ہوئے، اچھے لب و لہجے میں آپ ان سے بات کر اس کا جواب دیں. بسا اوقات کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں بالکل سخت لب و لہجہ، مان لیجئے کہ اسٹیشن پر جو ہے وہ باز پرس کی جو وہ پوچھ پرچھ جو آفس ہوتی ہے وہاں جواب دے دیں، آپ کا ایک سے دوسرا سوال کر دیں، پھر اس کے بعد اس کا انداز دیکھیں. جبکہ اس کو باقاعدہ حکومت نے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اس کو تنخواہ دینے کے لیے مقرر کیا، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے. اس لیے کہ آپ سارے دن جب بھی ایک چیز خریدتے ہیں تو اس کی تنخواہ کا پیسہ آپ خود اپنے جیب سے دے رہے ہیں. یہ چیز آپ کو محسوس ہونی چاہیے کہ یہ مجھ سے تنخواہ لے رہا ہے میرے کام کی، اور مجھے میرا کام کر کے نہیں دے رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی جن جگہوں پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ فلانی چیز کب آئے گی، اور فلانی ٹرین کب چلنے والی ہے، اور فلانی بس کب چلنے والی ہے، اس کا جواب اس سے بن نہیں پڑتا ہے. یعنی اگر ایک سے زیادہ سوال کر دی اس کا لہجہ مکمل بدل جاتا ہے. تو جیسے وہاں وہ غلط کر رہا ہے، ایسے اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں کوئی بندہ اگر بیٹھا ہے تو وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ آپ کا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا اور اس سے بہت اچھے انداز میں بول دینا اور جواب دے دینا، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. یہ بھی صدقہ ہے. صدقۃ ان کے معنی نیکی، یہ بھی نیکی ہے. دین دیکھیں ہمارا کہ ان مواقع کو بھی اگر ویسے بھی آدمی بات کرتا، مثال کے طور پر بیوی سے بات کرتا تو بیوی سے بات تو کرنی ہے. اگر یہ اس نیت سے بات کر لے اور زاویہ بدل دے، سوچ بدل دے، یہ سوچے کہ میرے نبی کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک میدان میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت کو ایک بندے نے دعوت دی. حضرت نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ یعنی عائشہ کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا. اس نے کہا نہیں. حضرت نے قبول نہیں کی. پھر دوبارہ تھوڑے دن کے بعد اس نے پھر دعوت دی. حضرت نے کہا میں عائشہ کو لے کر چلوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب یہاں دعوت کے لیے چلنے لگے تو درمیان میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں بستی نہیں تھی، بستی نہیں، آبادی بالکل نہیں تھی. تو حضرت نے کہا چلو عائشہ ہم دوڑتے ہیں. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ سے آگے بڑھ گئے. تھوڑے دن کے بعد پھر ایسے ہی واقعہ پیش آیا کہ وہاں تنہائی تھی، کوئی اور نہیں تھا، اور ایسے موقع پر پھر جو ہے وہ حضرت کو جو ہے یہاں دل لگی کا موقع ملا. تو حضرت نے کہا چلو عائشہ اپنے دوڑتے ہیں. جب دوڑنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھ گئی اور اس موقع پر حضرت پیچھے رہ گئے. محدثین نے 2-3 باتیں لکھی، اس میں سے ایک بات یہ بھی لکھی کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نے ان کا دل رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا ہو، تاکہ بعد میں حضرت نے فرمایا برابر ہو گیا. یعنی پہلی مرتبہ میں آگے بڑھ گیا تھا اور دوسری مرتبہ تو آگے بڑھ گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مزاح، دل لگی، اس کے واقعات بس بہت سارے ہیں. بلکہ باقاعدہ ایک حدیث میں ایک صحابی یوں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مزاح کرتے ہوئے یعنی دل لگی کرتے ہوئے پایا ہی نہیں. مگر حضرت کی دل لگی شریعت کے مکمل دائرے میں تھی. دائرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے دل لگی کی جائے، مذاق یا مزاح کیا جائے، اس لیے کہ مذاق ہم دونوں جگہوں پر بولتے ہیں، تو اس لیے میں دوسرے معنی کو لیتے ہوئے جس میں صرف دل لگی ہو، دل شکنی نہ ہو. تو ایک چیز تو یہ ہو کہ جب ہم کسی کے ساتھ مذاق کریں تو صداقت پر مبنی ہو، یعنی سچی بات ہو، جھوٹ نہ ہو جیسے اپریل فول میں ہوتا ہے، وہ چیز نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سامنے والے کا دل اس سے ٹوٹے نہیں بلکہ وہ قریب ہو جائے. دیکھیں ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، یعنی نبی کا درجہ سارے انسانوں میں سب سے بڑا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے معصوم، جن سے گناہ نہیں ہوا. ان معصوموں میں بھی ان سب کا سردار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عام آدمی سے، اپنے ایک عام صحابی سے اور اپنے ایک ساتھی سے بے تکلف کس طریقے سے ہو رہے ہیں وہ دیکھیں، اور بے تکلفی کا انداز دیکھیں. ظاہر نام کے ایک صحابی ہے جو دیہات کے رہنے والے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو ان کا آنا جانا ہوتا تھا، وہ شہر یعنی مدینے میں آتے تھے. تو کیا کرتے تھے وہ کہ گاؤں میں بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو شہر میں جلدی نہیں ملتی، تو وہ گاؤں کی چیزیں وہ حضرت کو لا کر ہدیے میں دے دیا کرتے تھے. اور جب وہ حضرت کو کوئی چیز ہدیہ دیتے تو حضرت شہر کی کچھ چیزیں جو عام طور پہ گاؤں میں نہیں ہوتی تو وہ حضرت جو ہے وہ حضرت ظاہر کو ہدیے میں دے دیتے تھے. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اور راستے میں ایک جگہ پر ظاہر کو دیکھا کہ وہ کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں. اب حضرت ظاہر کی نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑی، اور ذرا سانولے رنگ کے تھے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ چیز بیچتے ہوئے اس طریقے سے ہاتھ اونچا نیچا کر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور بغل کے نیچے سے یوں دونوں ہاتھ لے کر اور حضرت ظاہر کے جو ہے وہ آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ دیا. تو پہلے تو وہ پہچان نہیں سکے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے، چھوڑو چھوڑو. مگر جب ان کو اندازہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کمر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مذاق کے یوں کہہ رہے ہیں کہ کون اس غلام کو خریدے گا. ظاہر کہنے لگے یہ کھوٹا سکہ ہے، چلنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے لیے تو اگرچہ ہو سکتا ہے کھوٹا ہو، مگر رب کیا تو بہت قیمتی سکہ ہے. یہ حضرت کی باتوں کا مفہوم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس طریقے سے اب کوئی سوچے گا کہ میں اگر سیٹ ہوں، میرا کوئی جو ہے وہ نوکر ہو، میرا کوئی ملازم ہو، اس سے کوئی ایسی مذاق کر لوں. یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیٹ اور ملازم کے درمیان میں کوئی خاص فرق نہیں ہو سکتا. آج جو سیٹ بنا ہو سکتا ہے کل اسی ملازم کا وہ ملازم بن جائے. حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. نبی کا مرتبہ رتبہ قیامت تک کے لیے طے ہے. نبی کے رتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ کس طریقے سے تکلف چھوڑ کر سارے جو ہمارے الفاظ میں سارے پروٹوکول چھوڑ دیے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ اگر یہ کروں گا تو پھر میری کیوں بات نہیں مانیں گے، کیوں بات نہیں مانیں گے. آپ کے اندر وہ چیز جاذبیت تو ہونی چاہیے، وہ کشش، وہ اخلاق، وہ چیز تو ہے نہیں. بس ڈنڈے کی سرکار، ہر جگہ کرخت لے جا. نبی سے زیادہ شریعت پر چلنے والا ہو سکتا ہے کوئی؟ تو یہ بھی شریعت کا حصہ ہے کہ حضرت اپنے ایک ادنا صحابی کے ساتھ اتنا بے تکلفانہ رویہ. دیکھیں صحابہ کا معاملہ کتنا بے تکلفی کا تھا. ایک طرف یہ معاملہ تھا کہ حضرت اگر تھوکتے تو وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، حضرت کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا. یہ باقاعدہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں جو شخص تھا اس نے بھی یہ بات نوٹ کی اور یہ بات جا کر بتائی کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے اور بادشاہوں کے بہت زیادہ کر و فر سب کچھ دیکھ لیا، مگر جتنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھیوں کو ہے وہ چیز زمین پر میں نے کسی کے متعلق سنی بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے، مگر مزاح دل لگی کس انداز کی. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں خیمہ لگائے ہوئے ہیں اور اس خیمے میں حضرت تشریف فرمائے. ایک صحابی جب اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں. اجازت لے کر جب حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ تو وہ حضرت سے مذاق کے طور پہ کہتے ہیں پورا اندر آ جاؤ. حضرت کہتے ہیں ہاں پورا آ جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بے تکلفی کی وجہ سے ہے یہ تمام چیزیں. یعنی اچھا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل نیچے آ جائے، اتنا نیچے آ جائے کہ پھر بالکل کچھ درجہ ہی نہ رہے. ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک ٹیوشن کلاس میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے طلباء کو اتنا بے تکلف کر دیا تھا کہ وہ طلباء اس کے ساتھ انتہائی گندی مذاق کرتے تھے جس کو ایک عام آدمی جو ان کے برابر کا بھی اگر ہوتا تو شاید سننے کے لیے تیار نہ ہوتا. اور اگر اس سے کہا گیا کہ آپ یہ میں اس لیے کر رہا ہوتا کہ وہ بلا جھجک علم سیکھ سکیں. اتنی جھجک ختم مت کر دو کہ آداب کے کوئی درجہ ہی نہ رہے. آداب تو دور کی بات، اخلاقی گراوٹ آ جائے. آپ ایک استاذ ہیں، آپ تو ان کو اخلاق
سکھائیں گے، اور یہ بچے آپ کے ساتھ اتنا بد اخلاقی کا رویہ کر رہے ہیں اور آپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں پڑتی، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی بھی چیز میں افراط اور تفریط بہت ہوتی ہے. اگر چلے جاتے تو اتنا آگے چلے جاتے، پیچھے نہیں آتے. ایک بندے کو دیکھا جس مجلس میں بیٹھے بس 2-4 لوگوں کے اندر درمیان میں اگر بیٹھا ہے تو اس میں کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر اتنا زیادہ ذلیل کر دیا کہ وہ اب اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. بسا اوقات جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے اور 4-5 لوگ خوب ہنس رہے ہیں. یہ چیز دل لگی نہیں ہے، یہ تو ایذا ہے، ایذا. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، شریعت اس سے روکتی ہے. دل لگی کا مطلب بار بار یہ سمجھیں کہ دل بستگی ہو، دل شکستگی نہ ہو، دل شکنی نہ ہو. ہوتا یہی ہے کہ ہمارا اگر 4-5 کا گروپ ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ صرف بکواس بکنے میں ماہر ہوتا ہے. صبح سے شام تک جب آپ اس سے ملاقات کریں کہ دیکھا ہے بہت قریب سے مجلس دیکھی، مگر جو لوگ بہت زیادہ بکتے ہیں بسا اوقات دیکھیں آپ لطائف میں جو لطیفے اور چٹکلے اور جو جوکس بنتے ہیں اس میں بسا اوقات جنت اور جہنم کو بھی ہنسی میں ٹال دیتے ہیں. اس سے کفریہ باتیں بھی صادر ہو جاتی ہے. آدمی ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، آدمی ایمان سے بھی نکل جاتا ہے. جیسے یہ عمر شریف کے بہت سارے لطیفے ہیں، اس کے اندر نعوذ باللہ وہ کہہ دیتے ہیں تم کو کہاں جنت میں جانا ہے، یعنی جنت اور دوزخ ہنسی ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی تماشا ہے. فلانے لوگ جو ہے وہ جنت وہ بیڑی پینے کے لیے جہنم سے آگ لیں گے. کیا کھیل ہے، مذاق ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ عمر شریف ہو یا دوسرے جو لوگ ہیں، شریف تو لگنا بھی نہیں چاہیے اس کے ساتھ، شریف کا تو لفظ لگ بھی نہیں سکتا، مگر نام پڑ گیا اس کا، ورنہ اس کے لطائف میں اور اس کی باتوں میں 50 کفریہ کلمات ہوتے ہیں، 50. بعض مرتبہ کسی برادری کے لیے کوئی جو ہے وہ لطیفہ تیار ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو وہاں جا کے بھی جو ہے پلاٹ خرید کے وہاں چلے جائیں گے اور فلانی جگہ چلے جائیں گے. یہ کفریہ کلمہ ہے، کفریہ. آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، آپ اس کو مذاق میں نہ لیں. کافر ہو جاتا ہے آدمی. جنت اور دوزخ کس کے لیے ہے اور کیا مقصد سے ہے؟ اس لیے اگر آپ مذاق کر رہے ہیں دینی چیزوں کو درمیان میں بالکل نہ لائیں، دینی چیزوں کو نہیں. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ مستقل دینی چیزوں کے ساتھ ساتھ دین سے وابستہ جتنے افراد ہیں ان پر ہی پورا کا پورا جوکس بنے گا. سارے علماء، مولانا، فلانا، یہ سب مستقل جوکس کا پورا موضوع اور جتنے ان کے لطیفے بنیں گے وہ سارے کے سارے دین کو کنڈم کرنے کے لیے، دین کی اہمیت گھٹانے کے لیے. اچھا آدمی احساس بھی نہیں کرتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کسی کے مطلب فلانے کی بات ایسی کفریہ بات کیوں نقل کر رہا ہے؟ اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے تو ایسی کفریہ بات کیوں نقل کرے گا؟ نبی نے تو دوزخ کے لیے قرآن نے 50 آیتیں جہنم سے ڈرانے کے لیے نازل کی ہے، تو اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے اور صحابہ کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے. وہ جب سنتے تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کپکپاتے تھے، ہانڈی کی طرح ان کی دل سے جو ہے وہ جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے تو اس میں سے پک پک کی آواز نکلتی ہے جب کھولنے لگتی ہے، وہ چیز حضرت کو خوف کی وجہ سے نکل رہی ہے. وہ تو ڈرنے کی چیز ہے اور آپ اس کو مذاق میں لے رہے ہیں. یہ باقاعدہ دیکھیں یہ اتفاقاً نہیں بنتے، ایسے شریر قسم کے لوگوں کو باقاعدہ ایک مشن دیا جاتا ہے کہ آپ دینی جو چیزیں ہیں نا، عقائد کی حیثیت کی مانیتا جن کے اوپر ہے اور جس کے بارے میں شوق رغبت جیسے جنت یا جس کے بارے میں ڈر ہونا چاہیے. اب جیسے وہ ایک شیطان نے کہہ دیا تیرے پاؤں کے نیچے جنت ہوگی، کیا مطلب؟ جنت اتنی معمولی ہے کہ ایک خبیث ترین عورت کے پاؤں کے نیچے ہوگی؟ اگر شاعر نے کہا ہے تب، اور کسی گانے والے نے گایا ہے تب، یا کسی ایکٹر نے اس کے لیے ایکٹنگ کی ہے تب. یہ سارے کے سارے لوگ کیا کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں؟ اور اتفاقاً نہیں ہوتا. آپ یہ بات تو دماغ سے نکال دیجیے کہ کوئی چیز اتفاقاً ہو رہی ہے. نہیں، میری بات نہیں سمجھے. باقاعدہ پلاننگ ہے، یہ منصوبہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو اتنا ہلکا کر لو کہ یہ لوگ کچھ اچھا جب بار بار چھوٹے بچے ایک دوسرے کو جنت اور دوزخ کے متعلق اس قسم کے لطیفے سنائیں گے تو بڑے ہونے کے بعد اگر جنت کا شوق دلا جائے، بولے نہیں جانا نعوذ باللہ جنت میں، تو کیا کر لیں گے آپ؟ دوزخ سے کچھ نہیں ہونے والا تو کیا کر لیں گے آپ؟ دوزخ تو ڈرنے کی چیز ہے، جنت کا شوق ہونا چاہیے. اس لیے لطائف بھی اس معاملے میں بہت دھیان سے. دوسری چیز مذہب اور مذہب سے لگتی چیزوں پر جو لطیفہ بنتا ہے،
آپ اس کو آگے نہ جانے دیں. اور واٹس ایپ پہ انتہائی بدترین لوگ بیٹھتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو کچھ یہ کہہ دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، فوراً آستین چڑھا کے آ جائے گا. وضو غسل کے فرائض تو دور کی بات، وضو کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوگا، فرائض تو بہت آگے کی چیز ہے. اور نماز کے واجبات، اور کبھی اس نے جنازے کی نماز کا فرض سنا بھی نہیں ہوگا کہ جنازے کی نماز میں فرض کتنے، وہ بھی نہیں پتا ہوگا، اور فوراً آستین چڑھا کے بیٹھ جائے گا اور پھر بحث میں اتر جائے گا. اس لیے ایسے بکواس لوگوں سے تعلق توڑ دیجئے. اس قسم کے لطائف ایک دوسرے کو بھیجنے سے ایمان میں زبردست طریقے سے کمزوری آ سکتی ہے. اس لیے اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. لطیفہ وہ ہو، سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. حضرت سے ایک عورت جو ہے اس نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے میرے لیے جنت کی دعا فرمائیں. حضرت نے کہا تو بڑھیا ہے نا، بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی. پھر حضرت نے جو ہے اس کو دلاسا دیتے ہوئے یا دوسرے سے کہا کہ قرآن نے کہا کہ جو عورتیں بڑھیا بھی ہو گئی ہے جنت میں جاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جوان کر دے گا. تو یہاں مقصد کیا تھا؟ اس کو قریب کرنا. تو اگر لطیفہ ہے صداقت کے اوپر ہے. ایک بندہ یہ کہنے لگا کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے. حضرت نے کہا اس کو اونٹنی کا بچہ دو. اس نے کہا اونٹنی کے بچے سے مجھے کیا ہونے والا ہے؟ جب بالکل نیا نیا اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ تو سواری کے قابل نہیں ہے. حضرت کا صرف قربت کے لیے کہ اس کے اندر سے جو جھجک ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے، تاکہ وہ دینی سوال میں، دین کے حاصل کرنے میں بلا جھجک مجھ سے جو بات پوچھنا چاہے پوچھ سکے. اسی لیے تو حضرت نے ایک عورت سے یوں کہا کہ تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے. وہ فوراً دوڑ کے اپنے گھر پہنچی. تو اس کے شوہر نے کہا کیوں دوڑ کے آئی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری آنکھ میں سفیدی آ گئی. تو کہا اس نے سفیدی کے ساتھ سیاہی بھی تو ہے. وہ سمجھ گیا کہ حضرت جو ہے وہ اس سے دل لگی کرنا چاہتے ہیں. تبھی تو یہ سارے کے سارے اور پھر اتنی قربت کی وجہ سے جب کسی بندے سے آپ دل لگی کریں گے تو وہ اپنے دل کی باتیں آپ تک پہنچا سکے گا. مقصد یہ ہے، مقصد یہ نہیں کہ کچھ اندر ہی اندر کڑتا رہے. بہت سی بیویاں ہیں بولتے زبان سے نکلے حرف شکایت اور فوراً دیوار پہ مار دیا جاتا ہے. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی پردے کی آیت نہیں اتری، اور پردے کی آیت تو کافی دیر میں اتری ہے. حضرت عائشہ کا نکاح ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی. جو منکرین حدیث اس پر زیادہ جو ہے بکواس بک رہے ہیں وہ کفر کے بالکل دہانے پر نہیں، وہ کافر ہو چکے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو زور و شور سے اٹھاتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، مولانا سعید احمد خان صاحب پاکستان کے ہیں، ایک عالم ہے، 60 کے درمیان ان کی کچھ عمر ہوگی، اور باقاعدہ یوٹیوب پہ بھی بہت ساری ان کی جو ہے بیانات وغیرہ ہیں. ان کی مستقل 60 صفحے کی کتاب صرف اسی موضوع پر ہے کہ اس زمانے میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت 50 واقعات ایسے ہیں، 50 واقعات اس عمر کی لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہی تھے. اس کو کوئی برا مانتا نہیں تھا. اور آج بھی معاشرہ، سماج، دنیا بہت بڑی ہے. جو لوگ کنویں کے مینڈک نہیں پیالے کے مینڈک ہیں ان کو آس پاس کا کچھ پتہ نہیں ہے، یا پھر جان بوجھ کر مستشرقین کے اثر سے وہ لوگ دین کو برباد کرنے کے لیے ایسے شوشے کھڑے کرتے ہیں کہ جس کے اندر یوں بتاؤ 9 سال کی لڑکی اور شادی، 9 سال کی لڑکی، بے گدھے 9 سال کی لڑکی سے تو زنا کرتا ہے اور زنا کرتے ہوئے دیکھتا جب تجھے ہجک نہیں ہوتی. اور وہاں نبی کی زندگی کے اندر باقاعدہ نکاح کے ذریعے سے حضرت عائشہ ان کی نکاح میں آئی ہے، تو اس پر تجھے اعتراض ہے. دماغ گندا ہوتا ہے تو فوراً کہتا ہے 40 سال تک نماز کیسے پڑھی ہوگی، صحبت نہیں کی. تیرا دماغ صرف اس کے آس پاس ہی گھومتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال کہاں داغے گا؟ آپ دیکھیں آپ جیسے کسی بزرگ کا یہ واقعہ سنا کہ ان کے تو 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. تو سوال یہی کرے گا ملاقات نہیں کی، یعنی صحبت نہیں کی بیوی سے. وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی بہت بھوکا ہو تو اس سے پوچھے ایک اور ایک، بولے گا 2 روٹی. 2 نہیں بولے گا 2 روٹی. یہ بندہ اس کے آس پاس ہی ہے، اس خاص جگہ کے آس پاس ہے اس کا ذہن، اس لیے دماغ سیدھا ہو جائے گا. صحبت نہیں کی، یعنی اپنے علاوہ اپنی جو سوچ ہے نا وہ سب پر تھوپنا چاہتا ہے. تو بس وہی گندگی جو ہے وہ ہر جگہ نافذ کرتا ہے. جو آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے وہ سامنے والے کو پیش کرتا ہے. بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تھی. ضحاک نام کے ایک صحابی تھے، کالے کلوٹے تھے. ان کی 2 بیویاں تھیں. انہوں نے ملاقات کی اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے اس کو رکھا، ایک کام کرو میرے پاس 2 بیویاں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ اس سے بھی خوبصورت ہے.
وہ یعنی حضرت عائشہ کی طرف حمیرہ کہنے لگا، حضرت عائشہ کا نام لے کر کہ حمیرہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت میں جو ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ کا مطلب سفیدی اور سرخی ملی ہوئی اگر کوئی عورت ہو تو اس کو کہیں گے حمیرہ. بہرحال تو انہوں نے کہا، وہ حضرت ضحاک نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، وہ اس سے بھی خوبصورت ہیں، یعنی حضرت عائشہ سے بھی خوبصورت ہے، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ جو ہے اس سے نکاح کر لو. تو حضرت عائشہ نے پلٹ کے پوچھا وہ تم سے خوبصورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ان دونوں سے بھی خوبصورت ہوں. بات سمجھے؟ وہ خود بیچارہ کالا کلوٹا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیویاں جو ہے اس سے خوبصورت ہے، تو ایک کام کرو میری بیویوں میں سے میں ایک کو طلاق دوں گا تو آپ اس سے نکاح کر لینا. اور پھر اس کے بعد تو حضرت عائشہ نے فوراً پلٹ کے، اور دیکھیں بزرگی اپنی جگہ پر اور سوکن اور طبیعت اپنی جگہ پر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں محدث بن گئے، حدیث کا سبق پڑھا رہے، اتنے بھی چڑیا اڑتے ہوئے آ گئی، ٹوپی اٹھا کے رکھ دی انہوں نے. اس لیے عربی میں کہاوت آ گئی کہ محدث اپنی جگہ پر مگر بچہ یعنی بچپنا تو طبیعت تو نہیں جائے گی نا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حدیث کا سبق پڑھا رہا ہے یہ بندہ، سینکڑوں آدمی اس کے سامنے حدیث پڑھ رہے ہیں، اپنے وقت کا بہت بڑا امام بننے والا تھا، ابھی تو بنا نہیں ہے، 13 سال کی عمر ہے. بچے وہ چڑیا ہوتی ہے تو بچے کھیلتے ہیں اس سے، تو جیسے ہی چڑیا اڑتے ہوئے مسجد میں ان کے جو ہے وہ ٹپائی کے پاس آئی ہوگی تو انہوں نے اٹھا کے ٹوپی رکھ دی تاکہ اڑ نہ جائے. اب بڑے بڑے لوگ سفید داڑھی والے بھی وہاں سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ کیا کر رہا، طبیعت اپنی جگہ پر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتی چیز. تو یہاں حضرت عائشہ کا تقویٰ، طہارت اور بزرگی اور فقاہت اور علم اور جلالت شان، اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی. مگر یہاں حضرت عائشہ نے جواب کیا دیا وہ دیکھیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس قسم کے واقعات پڑھنے چاہیے جو صداقت پر ہوں اور افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے. ایک اعلان کر دوں، آج عشاء کی نماز کے بعد جو ہے تو حضرت مولانا رفیق صاحب پرتاپ گڑھ کے ایک بڑے عالم ہیں، تو ان کا بیان ہوگا، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس مسجد میں شرکت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.